ایک صحابی ہیں حضور کے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نابینا صحابی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دور سے آتے تھے، ان کا گھر دور تھا. اب نابینا ہے تو 5 اعذار لے کر حضور کی خدمت میں آئے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت ہو جائے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں. کتنے عذر لے کر آئے؟ 5 اعذار لے کر، عذر لے کر آئے کہ میں جماعت کی نماز میں نہ آ سکوں تو مجھے اجازت ہو، جب ہمت ہو جائے آ جاؤں، لیکن میرے لیے جماعتوں کو اس طرح ضروری نہ قرار دیا جائے جس طرح صحت مند اور بینا لوگوں کے لیے ہے، میں معذور ہوں. تو 5 اعذار حضور کی خدمت میں لے کر آئے. ابو داؤد شریف میرے سامنے کتاب الصلاۃ کھلی ہوئی ہے. یہ روایت ہے جو میں نے حیات الصحابہ میں پڑھی ہے. صحاح کی 6 کتابیں ہیں جو علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ابو داؤد شریف ہے. اس کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے، آپ روایت سنیے بس. ایک حضرت ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام سے آ کر سوال کیا. کیا سوال کیا؟ انی رجل غریر البصر، یا رسول اللہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، معذور ہوں، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میں اندھا ہوں، میں معذور ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. ایک عذر. دوسرا عذر شاسع الدار، میرا گھر بھی مسجد نبوی سے دور ہے. اور تیسرا عذر ولی قائد لا یلاومنی، اور تیسرا عذر یہ کہ میرے پاس کوئی ہاتھ پکڑ کر لانے والا بچہ اور پڑوسی اور کوئی نوجوان اور کوئی میرے کو پکڑ کر قیادت کر کر مجھے تھام کر لانے والا گھر سے مسجد تک. 3 عذر ہو گئے. پہلا عذر رسول کریم علیہ السلام کے سامنے بڑا قوی عذر پیش کر رہے ہیں، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے اور میرے لیے کوئی ایسا قائد نہیں ہے، ایسا لانے والا نہیں ہے جو مجھے یہاں تک پہنچائے. فَهَلْ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي، تو کیا آپ ان عذروں کی روشنی کے اندر مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں 5 نمازیں یا اس میں سے کچھ نمازیں جماعت سے مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ منہ کالا کرنا ہے ہمیں اپنا. جو فجر گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جو ظہر دکانوں میں پڑھ رہے ہیں، جو عصر آفسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو مغرب اور عشاء اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور جماعت کی نماز کی عادت نہیں ہے، منہ کالا کرنے والی حدیث ہے یہ ہمارے لیے. کیا میرے پاس اتنے عذر ہیں؟ میرے بھائیوں، قیامت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، برباد ہو جائیں گے ہم. ایک نماز ہی ہماری آخرت کو کھانے کے لیے کافی ہے. ایک نماز کی سستی، غفلت اور نماز کو اپنے مزاج اور آزادانہ طبیعتوں سے پڑھنا ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے. یاد رکھیے، روزہ، حج، زکات یہ الگ چیزیں ہیں، برباد کر دیتی ہیں اگر آدمی اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرے. میں صرف نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، اور آپ نمازی ہونے کا دعویٰ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نمازی ہیں. نمازی ہیں، اللہ کے یہاں بھی میں نمازی شمار ہو رہا ہوں، ذرا سا دیکھ لو. تو صحابی رسول حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ نابینا صحابی، میں نابینا، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے اور کوئی قائد ایسا نہیں ہے جو مجھے تھام کر لے کر آئے. تو آپ کیا مجھے اس بات کی رخصت اور اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ جواب سنیے اللہ کے پیارے نبی کا. حل تسمع النداء، حضور نے عبداللہ ابن مکتوم کو قریب کیا اور فرمایا، مکتوم، عبداللہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر میں کان میں بلال کے اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ فجر کی اذان تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ اور بات ہے کہ تو مردہ بن کر، تیری بیوی مردہ بن کر، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے مردہ بن کے سو رہے ہیں. یہ مردہ بن کر جیئیں گے، مردہ بن کر مریں گے، مردہ بن کر قیامت کی اٹھیں گے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے اور ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے. کمائے جاؤ، مال کمائے جاؤ، کمائے جاؤ، راتوں میں جاگے جاؤ اور راتوں کے اندر جاگنے کے مزاج کے ساتھ فجر کی نمازوں کو قربان کرو. تمہارے گھر میں اللہ کی قسم اذان کی آواز آ رہی ہے. کس کس کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں گے مجھے؟ آپ ہاتھ نیچے کر لیں. وہ معذورین بتائیں جن کے گھر میں اذان کی آواز محلے کی کسی مسجد سے نہیں آتی، تاکہ پتہ چلے ان کا عذر درست ہے. ایک بھائی، 2 بھائی کوئی ایسے ہوں جو ہاتھ اٹھا کر مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر میں محلے کی کسی مسجد کی بھی اذان کی آواز، بتاؤ کون ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا ہے؟ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نابینے سے پوچھ رہے ہیں جو 5 عذر لے کر حضور کی خدمت میں اس کی اجازت لینے کے لیے آئے کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی
اجازت دے دی جائے کہ میں نابینا ہوں، گھر دور ہے اور لانے والا کوئی نہیں ہے، معذور آدمی ہوں، لاٹھی ٹیکنے والا آدمی ہوں، مجھے کون لے کر آئے گا؟ تو آپ پاتے ہیں اس بات کو کہ میرے لیے رخصت ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو حضور کا جواب کیا ہے؟ حل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، اذان کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اذان کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، لا اجد لک رخصتا، حضور نے فرمایا میں تیرے لیے مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت اللہ کی جناب سے نہیں دیکھ رہا، کوئی تمہارے لیے رخصت نہیں ہے۔ بڑے میاں لاٹھی ٹیکتے ہوئے آنا ہوگا، اندھے بھائی مسجد میں آنا ہوگا، دور گھر ہے آنا ہوگا۔ یہ تین عذر تو اس روایت کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد والی جو روایت ہے دوسری، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم حضور کے پاس اور دو عذر لے کر پھر دوبارہ آئے۔ ایک دفعہ آئے کہہ رہے میں نابینا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا نہ۔ دوبارہ آئے کہنے لگے میرا گھر دور ہے، اجازت ہے؟ کہا نہ۔ یا رسول اللہ تیسری مرتبہ آئے اور حضور سے آ کے کہہ رہے ہیں میرے کو کوئی لانے والا نہیں ہے، میرے لیے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا نہ۔ کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا سنتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، تمہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگی۔ کہاں پڑھنا ہوگی؟ اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ کون سی نمازیں جو مسجد میں آ کے پڑھنا ہوگی؟ نابینا کو حضور کہہ رہے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہے نا؟ کون سی نمازیں؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے نا؟ 4 نمازیں صرف۔ منہ کالا کرنے والی حدیث ہے، منہ کالا کرنے والی۔ لیکن آج ہمارا منہ کالا نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہمیں ہمارا اندر کالا ہونا نظر نہیں آ رہا۔ یہ موت کے بعد قبر میں جا کے نظر آئے گا کہ کس کا اندر کالا ہوا، کس کا اندر سیاہ ہوا، سفید ہوا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج تو پاؤڈر لگا کے خوب صفائیاں کر کے فیشل کر کے گورے ہو کر گھوم رہے ہو اور تیار ہو کر آفس جاتے ہوں، لیکن ایک دن آنے والا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن آ رہا ہے جس دن لوگوں کے چہرے، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے اللہ کہتے ہیں سیاہ کالے ہوں گے۔ مرضی سے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے باپ کا دین بنایا ہوا ہے، اپنے دادا کا دین بنایا ہوا ہے، اپنے مزاج اپنی خواہش کا دین بنایا ہوا ہے، اٹھتے ہی نہیں آتے ہی نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، گھر میں پڑھ لی ہوگی، گھر میں پڑھ، لیکن کیا تم یہ بتاؤ اپنے ایمان کے اوپر ہاتھ رکھ کر تمہارا یہ عمل کہ تم گھر میں فجر پڑھو یا تم اپنی دکان پر ظہر پڑھو یا تم اپنے آفس میں عصر پڑھو، تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قبول ہے؟ پھر چوتھا عذر لے کر آ گئے حضور علیہ السلام کے بعد کہنے لگے ان المدینہ کثیر الحوام، یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک کا جو راستہ ہے، اس راستے کے اندر نالا بھی آتا ہے، برساتی نالا بھی آتا ہے، اور میرے گھر کے راستے سے لے کے مسجد نبوی تک راستے کے اندر جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں اور مجھے نظر نہیں آتا۔ جب میں ان جھاڑیوں اور کانٹوں میں سے گزر کر آؤں گا تو نہ جانے کون سا کانٹا اور کون سی جھاڑی میرے کپڑوں کو پکڑ لے اور میرے کپڑے اس میں الجھ جائیں اور میرے کپڑے پھٹ جائیں اور میرا جسم زخمی ہو جائے۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا هل تسمعوا حي على الصلاة هل تسمعوا حي على الفلاح، کیا تم حي على الصلاة حي على الفلاح کو سنتے ہو؟ فرمایا نعم، الصلاة میں حي على الصلاة حي على الفلاح تو سن رہا ہوں گھر میں۔ بابا مر جائے گا مجمع، یہ نہیں بتاتے مولوی، یہ تم لوگوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہلکے سے ہلکے دین والا مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ بربادی جس وجہ سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بربادیوں کی نشاندہی کرنا، یہ جناب ڈانٹ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ بنا دیا ہے، دین کے اس بات کو ڈانٹ بنا دیا ہے۔ نشاندہی کرنا، جگانا، سمجھانا، احساس دلانا، اس کو بے ادبی بتا دیا ہے۔ بزرگوں کی بے ادبی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی۔ اللہ ہمیں آخرت کی بے ادبی سے بچائے۔ دنیا کی ذلتیں برداشت کر لو، دنیا کی بے ادبیاں برداشت کر لو، اللہ پاک آخرت کی بے ادبیوں سے بچا لے گا۔ دنیا کی کون سی عزتیں ہیں؟ جھوٹی عزتیں لے کے بیٹھے ہم سارے۔ کیا میری عزت اور کیا میری اوقات، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ 4 آدمیوں نے ذرا سلام کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ تو کثیر الحوام، یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر جھاڑیاں کانٹے بہت زیادہ ہیں، میرے گھر کے راستے کے اندر ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا نہ۔ پھر آئے وضو سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک 5ویں بات بھی میں آپ سے عرض کروں، شاید آپ اس کو قبول کر لیں، وہ یہ کہ ان جھاڑیوں اور کانٹوں کے اندر رات کے اندھیروں میں خصوصاً مغرب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس کے اندر درندے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کتا ہے، گیدڑ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے،
جو ان جھاڑیوں کے اندر رہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک نابینا آدمی ہوں، جب میں رات کے اندھیرے کے اندر ان جھاڑیوں کے پاس سے گزروں گا تو نہ جانے کوئی جانور مجھے شکار کر لے، کوئی سانپ مجھے ڈس دے، کوئی بچھو مجھے کاٹ دے۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے اس کی اجازت سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتسمعوا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ سنتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فحیا حلا فحیا حلا، نہیں میاں تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، تمہیں تو آ کر میرے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہوگا۔ اور بھائیوں مارے جائیں گے، ہمارے بچے مارے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، خدا کے لیے اس اندھے پن سے باہر نکلو۔ جمعہ پڑھنا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، جمعہ تو منافق بھی اتنے اہتمام سے پڑھتا تھا جس اہتمام کے ساتھ آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے۔ منافق اور مومن کا فرق کرنے والی نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نہیں آیا جاتا، نہیں اٹھا جاتا، وہ وقت آنے والا ہے کہ سب کہو گے فرشتوں سے ہاں اٹھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، موقع ایک اور مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو 5 آزار کون کون سے ہیں بتا دو ذرا مجھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے جو 5 آزار ذکر کیے، اجازت مانگی جماعت کی نماز کے بغیر اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، بتاؤ جلدی سے۔ نمبر 1 نابینا ہونا، نمبر 2 گھر دور ہے، اور تیسرا میرے پاس کوئی ہاتھ پکڑ کے لانے والا بھی نہیں ہے۔ چوتھا ادھر بتاؤ، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، خاردار کانٹے ہیں مسجد نبوی اور میرے گھر کے راستے کے اندر، میں نابینا ہوں، پتہ نہیں کسی جھاڑی سے الجھ جاؤں اور میرے کپڑے پھنس جائیں اور اس کی وجہ سے کپڑے بھی زخمی ہوں، میرا جسم زخمی ہو۔ 4 ادھر، 5واں ادھر، سانپ، بچھو، درندے جو جھاڑیوں میں عام طور پر راتوں میں ہوتے ہیں اور گزرنے والوں پر حملہ کر کر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ 5 عذر کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نابینا صحابی کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بجائے گھر پڑھنے کے بارے میں کیا تھا؟ کیا جواب دیا حضور نے؟ ہل تسمع النداء، ایک روایت میں ہل تسمع النداء، ندا آواز، مؤذن کی آواز آتی ہے کانوں میں، نعم لا اجد لک رخصہ، جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو میں محمد تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں پاتا۔ اور دوسری روایت کے اندر اس کا نا کیا ہے؟ هل تسمع اتسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سنتے ہو؟ کہا ہاں، کہا فحیا حلا فحیا حلا فحیا حلا، آؤ نابینا کو بھی لا کر کھڑا کر دیا۔ تو نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ بیوی کے پیچھے، ہاں نماز کی نیت باندھو اور بیوی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، چونکہ بیوی بھی فجر گھر میں پڑھتی ہے اور میں بھی ماشاءاللہ گھر میں ہی پڑھتا ہوں، تو بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو کیا بنا لو؟ اپنا امام بنا لو۔ سبحان اللہ، بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے چلو۔